اسماء موصولہ چونکہ اسماء ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ عربی گرامر میں جب بھی اسم استعمال ہوتا ہے اس اسم کے بارے میں ہمیں 4 باتیں اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے. اسم کی جنس، اسم کا عدد، اسم کی وسعت، اسم کا اعراب. اسماء موصولہ کے حوالے سے ایک بات ہمیں معلوم ہے کہ اسماء موصولہ چونکہ معرفہ ہوتے ہیں لہٰذا وسعت والا پہلو کور ہو گیا. اب باقی جو 3 پہلو رہ گئے ہیں جنس، عدد اور اعراب، ان کے لیے ہم اسماء موصولہ کا ایک چارٹ جو ہے وہ بنا لیں گے. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ تینوں پہلو جو ہے کور ہو جائیں گے اور پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ان اسماء موصولہ کو جملے میں استعمال کر سکیں. اسماء موصولہ مذکر کے لیے بھی ہوں گے اور مؤنث کے لیے بھی ہوں گے. تو یہاں سے آپ کو اسماء موصولہ کی جنس کا پتہ چل جائے گا. اسماء موصولہ واحد کے لیے بھی ہوں گے، مثنیٰ کے لیے بھی ہوں گے اور جمع کے لیے بھی ہوں گے. یہاں سے آپ کو اسماء موصولہ کے عدد کے بارے میں پتہ چل جائے گا. اب رہ گیا ایک پہلو اسماء موصولہ کا اعراب. تو اس وقت جو میں آپ کو اسماء موصولہ بتانے لگا ہوں یہ ہیں مرفوع اسماء موصولہ. واحد مذکر کے لیے جو اسم موصول استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، آپ کا جانا پہچانا الذی واحد مذکر کے لیے، اور واحد مؤنث کے لیے اللتی، الذی، اللتی. الذی کی جمع جو ہے وہ بھی آپ کا جانا پہچانا لفظ الذین، یا ایھا الذین آمنوا. تو الذین، الذی کی جمع ہے. جو مثنیٰ والے ہیں اور جمع مؤنث والا یہ بہت کم استعمال ہے. الذی کا مثنیٰ جو ہے وہ بنتا ہے جی اللذانی. اب یہاں پر ایک چیز آپ نوٹ کریں خاص طور پہ لکھنے کا سٹائل. میں نے الذی، اللتی اور اللذینہ جو لکھے ہیں یہ تینوں ایک ہی لام کے ساتھ لکھے ہیں، لیکن اللذانی 2 لاموں کے ساتھ لکھا ہے میں نے. ان الفاظ کا اپنا رسم الخط ہے. اللذانی، اب دیکھیں آنی کی آواز آ گئی آپ کو، یہاں بھی مثنیٰ اور مرفوع آواز ہے. اور اللتی کا مثنیٰ جو ہے وہ ہے اللتانی، یہ بھی 2 لاموں کے ساتھ آئے گا اللتانی. اللتی کی جمع 2 الفاظ ہیں، ایک ہے اللاتی اور ایک ہے اللائی. دونوں قرآن مجید میں استعمال ہے، اللاتی اور اللائی، یہ دونوں اللتی کی جمع ہے. الذی، اللذانی، اللذینہ، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللائی. ایک بات نوٹ کریں کہ اسماء موصولہ کا جو حمزہ ہے حمزۃ الوصل ہے. ارأیت الذی، ارأیت الذی نہیں پڑھ رہا میں، ارأیت الذی، تلذی، تلذی. یہ تھے جی مرفوع اسماء موصولہ. منصوب اور مجرور چاہیے. واحد کے جو اسماء موصولہ ہیں یہ مبنی ہیں. مبنی مینس مرفوع، منصوب، مجرور سیم. اور جمع کے جو اسماء موصولہ ہیں یہ بھی مبنی ہیں. اسماء اشارہ میں واحد اور جمع کے اسماء اشارہ جو تھے وہ مبنی تھے، اور جو آنی والے تھے وہ عینی میں تبدیل ہو گئے تھے منصوب اور مجرور فارم میں. تو یہاں بھی ہم یہی کریں گے، جو آنی والے ہیں وہ عینی میں چینج ہو جائیں گے تو منصوب اور مجرور ہو جائیں گے. تو اللذینی اور اللتینی یہ آپ کے منصوب اور مجرور ہیں. تو اسماء موصولہ کا چارٹ بھی الحمدللہ مکمل. میں آپ سے کہتا ہوں جی مرفوع اسماء موصولہ سنائیں، تو آپ سنائیں گے جی الذی، اللذانی، اللذینہ، اللتی، اللتانی، اللاتی اور اللائی. منصوب اسماء موصولہ سنائیں، آپ کہیں گے جی الذی، اللذینی، اللذینہ، اللتی، اللتینی، اللاتی، اللائی. میں آپ سے کہتا ہوں جی مجرور اسماء موصولہ سنائیں، آپ کہیں گے جی الذی، اللذینی، اللذینہ، اللتی، اللتینی، اللاتی اور اللائی. یہ اسماء موصولہ کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں یہ سوال پیدا ہوگا. تو اردو میں جو ہم لفظ بولتے ہیں نا جو، جس، انگریزی میں ہو، ہوم، ان کے ایکولنٹ عربی زبان میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور اصل میں یہ کنجنکٹیو پروناؤنز ہیں، ذہن میں رکھیے گا. کنجنکٹیو پروناؤنز، کنجنکٹیو پروناؤنز کہتے ہیں ان پروناؤنز کو جو ڈبل کام دیتے ہیں، کنجنکشن کا بھی دیتے ہیں اور پروناؤن کا کام بھی دیتے ہیں. کنجنکشن 2 جملوں کو جوڑتے ہیں اور ساتھ ہی پروناؤن کا کام بھی دیتے ہیں. یہ وہ لڑکا ہے جو مجھے کل ملا تھا.